دنیا کا ہر ملک اس وقت معاشی ترقی کی دوڑ میں شامل ہے۔ ہر ملک اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ نئے معاہدے کر رہا ہے۔ نئی جہات اور نئے پہلو تلاش کیے جا رہے ہیں، نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی نئی حکومت بھی معاشی اصلاحات کا نعرہ لگا کر میدانی عمل میں موجود ہے۔ حکومت نے اپنے پہلے 100 دنوں میں تمام تر توجہ معاشی بحران سے نکلنے اور معیشت کو استحکام دینے میں لگائی ہے۔ نئی حکومت جہاں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ملائیشیا اور چین کے ساتھ تجارتی معاہدے کر رہی ہے، وہیں پڑوسی ممالک کے ساتھ بھی توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے انہی اقدامات میں سے ایک ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور بھارت گیس پائپ لائن منصوبہ ہے۔ اس منصوبے پر بات چیت گزشتہ ایک عرصے سے چل رہی تھی، لیکن نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ اب کے محسوس ہوتا ہے کہ چاروں ممالک اس منصوبے سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ یہ گیس پائپ لائن ترکمانستان سے شروع ہو کر افغانستان کے شہر ہرات اور قندھار سے ہوتے ہوئے کوئٹہ پہنچے گی اور کوئٹہ سے ملتان اور وہاں سے بھارتی پنجاب تک بچھائی جائے گی۔ یہ 1814 کلومیٹر لمبی لائن ہوگی۔ اس منصوبے پر $7.5 ارب لاگت آئے گی۔ افغانستان راہداری کی مد میں اس منصوبے سے $40 کروڑ سالانہ کمائے گا، جبکہ پاکستان اور ہندوستان 42% گیس حاصل کر سکیں گے۔ اس منصوبے سے سالانہ 33 ارب مکعب گیس فراہم کی جائے گی۔ افغان طالبان نے بھی اس منصوبے کی حمایت کر دی ہے۔ اس منصوبے پر عملی کام اگلے سال کی سماہی سے شروع ہوگا اور 2020 تک یہ منصوبہ مکمل ہوگا۔ اس منصوبے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بھارت کو گیس پاکستانی سرزمین سے ہو کر جائے گی۔ پاک بھارت تعلقات میں موجود اتار چڑھاؤ کے تناظر میں یہ پاکستان کے پاس ایک پلس پوائنٹ ہے جو مستقبل میں بھارت پر دباؤ بڑھانے کے لیے بھی کام آ سکتا ہے۔ بھارت سمیت پڑوسیوں کے ساتھ تجارتی اور توانائی کے معاہدے کرتے وقت مسئلہ کشمیر کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ معاہدے کشمیر کی قیمت پر ہرگز نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ان معاہدوں اور باہمی تجارت کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ بھارت پاکستان کے ذریعے وسط ایشیا کی مسلم ریاستوں تک رسائی چاہتا ہے۔ وہ پچھلے ایک عرصے سے اس خواہش کا اظہار کرتا رہا ہے، لیکن مسئلہ کشمیر کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا قدم پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اگر بھارتی سنجیدہ طبقہ میڈیا کے ہیجان اور زمینی حقائق کو دیکھیں تو مسئلہ کشمیر کو حل کرنا خود بھارت کے اپنے مفاد میں ہے۔ بھارت بہت بڑی منڈی ہے، لیکن مسئلہ کشمیر کی وجہ سے بھارت اتنی بڑی منڈی سے فائدہ اٹھانے اور دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں ناکام ہے۔ چنانچہ آج غربت میں نائجیریا کے بعد دوسرا نمبر بھارت کا ہے۔ عالمی بینک کی تجزیاتی رپورٹس کے مطابق دنیا کے غریبوں کی 1/3 آبادی بھارت میں آباد ہے۔ بھارت کا مفاد اسی میں ہے کہ مذاکرات سے فرار کی بجائے مذاکرات کی میز پر بیٹھے اور ہمسایوں کے ساتھ حل طلب مسائل حل کر کے اپنی عوام کو غربت کی دلدل سے نکال باہر کرے۔ سردست ٹاپی منصوبہ ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ یہ بھارت پر منحصر ہے کہ وہ مستقبل میں خطے میں معاشی ترقی کا ساتھ دیتا ہے یا پھر روایتی ہٹ درمی کا مظاہرہ کر کے اپنی قوم کے سر غربت کے بوجھ میں اضافہ کرتا ہے۔